الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة رعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ ترجمہ یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ان کو اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ ترجمہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے اور وہ خوش نصیب سیدھے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل خدا کی یاد سے آرام پاتے ہیں، اور بے شک خدا کی یاد ہی سچا اطمینان قلب نصیب کرتی ہے۔ ان لوگوں کو وہ دولت ایمان نصیب ہوتی ہے اور ذکر اللہ یعنی خدا کی یاد سے ان کو چین ملتا ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کو پڑھ کر ان کے دلوں میں یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جو بھی شبے اور وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور ان کو سکون اور اطمینان میسر آتا ہے۔ ایک طرف اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ان کے دلوں میں خوف و خشیت پیدا کرتی ہے تو دوسری طرف لامحدود رحمت اور مغفرت کا ذکر قلبی سکون اور راحت کے سامان بہم پہنچاتا ہے۔ غرض ان کا دل ہر طرف سے لوٹ کر ایک خدا کی طرف جم جاتا ہے، اور ذکر اللہ کا نور ان کے قلوب سے ہر طرح کی دنیاوی وحشت اور گھبراہٹ کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت اور اس کا ذکر دنیاوی دولت، حکومت، منصب، جاگیر یا فرمائشی نشانات کے دیکھ لینے کے مترادف نہیں۔ کوئی چیز بھی انسان کو حقیقی سکون اور اطمینان سے ہماغوش نہیں کر سکتی، صرف اور صرف یاد الہی سے جو تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے وہی ہے جو دلوں کو اضطراب اور وحشت سے خالی کر کے ان کو اطمینان دیتا ہے۔ ایک چیز جو انشاءاللہ ہم بار بار قرآن میں پڑھیں گے وہ یہ کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ملانا ضروری ہے۔ محض ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، حقیقی ایمان لازمی طور پر عمل صالح کا تقاضا کرتا ہے، لہذا بار بار ایمان کے ساتھ عمل صالح کی تکرار ہم کو ملے گی، جیسا کہ آج کی آیت کے اندر بیان ہوا۔ ان خوش نصیبوں کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے۔ طوبیٰ کا لفظ جو ہے وہ ایک خوشخبری کے لیے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طوبیٰ جو ہے وہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک جنت کا درخت بھی ہے۔ واللہ اعلم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔